السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، BA/FY آپشنل پیپر نمبر 3 کے آج کے اس لیکچر میں میں سبھی طلباء و طالبات کا استقبال کرتا ہوں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اپنے نصاب سے واقفیت حاصل کی تھی۔ جیسا پچھلے لیکچر میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمارے اس نصاب میں افسانہ اور ڈرامہ دونوں شامل کیے گئے ہیں۔ افسانہ دراصل یہ افسانوی ادب کی ایک قسم ہے جس کے معنی لغوی بات کے، جھوٹی بات کے، سرگزشت، قصہ، کہانی، داستان وغیرہ کے ہیں۔ اصل میں کہانی اور انسان یہ دونوں کا رشتہ بہت قدیم ہے، گویا جب سے انسان وجود میں آیا یا اظہار خیال کرنے کی اس میں صلاحیت پیدا ہوئی تب سے ہی کہانی کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اس طرح اگر ہم دیکھیں گے اس نظریے سے تو قصہ یعنی کہانی کہنا دنیا کا قدیم فن قرار دیا جا سکتا ہے۔ ابتدا سے آج تک قصے کی مختلف شکلیں وجود میں آئی ہیں، جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے داستانیں پڑھی ہیں، ناول پڑھی ہیں، تمثیل ہے، حتیٰ کہ مثنویاں اور منظوم داستانیں بھی اس میں شامل ہیں۔ بحیثیت مجموعی قصے کے ان اقسام کو داستان، ناول، افسانہ اور منظوم داستانیں جس کو ہم مثنویوں کی شکل میں دیکھتے ہیں، ان تمام اقسام کو ہم افسانوی ادب میں شمار کرتے ہیں۔ اسی لیے انگریزی میں اس کے لیے فکشن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی افسانوی ادب کو انگریزی میں فکشن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی فکشن کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو فکشن ہے، لفظ فکشن اپنے اندر کافی وسعت رکھتا ہے۔ اس کے اندر افسانے کی، ناول کی، داستان کی تمام اقسام شامل ہیں اور مختلف ناقدین نے اپنے اپنے طور پر اس کی تعریف اور توضیح بھی کی ہے۔ اب ہم چونکہ ہمارے نصاب میں افسانہ ہے تو افسانے کے تعلق سے دیکھیں گے کہ افسانہ کسے کہتے ہیں، کہانی کی یہ کون سی صنف ہے جس کے وجہ سے داستان، ناول سے ہٹ کر افسانے کی ایک اپنی حیثیت مانی جاتی ہے۔ اور اس کی جو تعریف ہے اس کو مختلف لوگوں نے مختلف انداز سے کی ہے، ہر کسی نے اپنے اپنے ناقدین نے اپنے اپنے نظریے سے اس کی تعریف پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ انسائکلوپیڈیا میں مختصر افسانے کی تعریف کچھ اس طرح ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ مختصر افسانہ افسانوی ادب کی ایک قسم ہے۔ افسانوی ادب میں تمام صنفیں آگے دیکھیے، داستان، ناول وغیرہ۔ تو مختصر افسانہ یعنی افسانہ افسانوی ادب کی ایک قسم ہے۔ عموماً ناول اور ناولٹ کے مقابلے میں یہ زیادہ جامع اور نہایت ہی پر اثر ہے۔ 19ویں صدی سے قبل اسے عام طور پر ایک ممتاز ادبی صنف نہیں سمجھا جاتا تھا، یعنی 19ویں صدی سے پہلے اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ ہرچند کے اس لحاظ سے اسے ایک منفرد جدید صنف سمجھا جا سکتا ہے۔ منفرد بھی ہے اور جدید بھی، کیونکہ کہانیوں کے سلسلے کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو سب سے قدیم صنف کہانیوں کی داستان ہے۔ داستان کے بعد ناول آیا ہے اور ناول کے بعد افسانہ آیا ہے۔ اب اس ترتیب کے لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک جدید صنف ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مختصر افسانوی ادب اسی قدر قدیم ہے کہ جس قدر زبان از خود، یعنی یہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں اتنی ہی قدیم ہیں۔ بحیثیت افسانہ ہم آج دیکھ رہے ہیں، اس لیے اس کو جدید افسانہ، جدید صنف کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کا وجود اسی زمانے سے جب سے انسان بولنا شروع کیا تھا، ترسیل خیالات کا اپنے خیالات کا اظہار کرنا شروع کیا تھا، تب سے ہی جو ہے افسانے کا وجود رہا ہے۔ ایڈگر ایلن ایک بہت بڑے ادیب ہیں، ان کے کہنے کے مطابق افسانہ ایک ایسی بیانیہ صنف نثر ہے، اس کا تعلق نثر سے ہے جو اتنی مختصر ہو کہ ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے، جسے قاری کو متاثر کرنے کے لیے لکھا گیا ہو۔ قاری کسے کہتے ہیں؟ پڑھنے والے کو، یعنی افسانہ قاری کو متاثر کرنے کے لیے لکھا جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے، قاری اگر متاثر ہوگا تو ہی افسانے کو پڑھے گا۔ اور
جس سے وہ تمام غیر ضروری اجزاء نکال دیے گئے ہو جو تاثر کو قائم رکھنے میں معاون نہ ہو۔ یعنی تاثرات قائم رکھنے کے نام سے غیر ضروری بہت سارے اجزاء قائم کر دیے جاتے تھے کہانیوں میں، جس سے کیا ہو جاتا تھا، پڑھنے والا آدمی بوریت کا شکار ہو جاتا تھا۔ لیکن جب افسانہ آیا تو ان غیر ضروری اجزاء کو اس میں سے نکال دیا گیا تھا۔ وحدت تاثر اور کلیت اس کی اصل ہے۔ اصل میں جیسے کہ ہم داستان جب پڑھتے ہیں تو اس میں غیر ضروری اجزاء بہت زیادہ شامل ہوتے ہیں، اور کہانی اتنی طویل ہوتی ہے کہ کئی مہینے بھی داستانیں سنی جاتی تھی، پڑھی جاتی تھی، بیان کی جاتی تھی، مہینوں گزر جاتے لیکن داستان ختم نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے کہا گیا کہ داستان جو ہے شیطان کی آنت ہے، لیکن افسانہ اس کے برعکس ہے۔ افسانہ ایسی کہانی کی ایک ایسی شکل ہے جو ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے۔ آدمی بیٹھا، تھوڑی دیر میں کتاب ہاتھ میں لیا اور مختصر وقت میں اس کہانی کو پڑھ لیا۔ لیکن ایسا نہیں کہ وہ مختصر ہے تو غیر متاثر ہے، متاثر نہیں کر سکتی، تاثرات پیدا نہیں کر سکتی، ایسا نہیں، بلکہ اس کی اصل روح یہی ہے کہ پڑھنے والا اس سے متاثر ہو، اور اس کے اندر وہ غیر ضروری اجزاء بھی شامل نہ ہوں جو طوالت کا جز بن جاتے تھے، طوالت کی اصل وجہ بن جاتے تھے، اور اس سے خاری اکتاہٹ بھی محسوس کر سکتا تھا۔ کیونکہ دیکھیے داستان میں بڑے بڑے جنات ہیں، شیاطین ہیں، پریاں ہیں، وقت بدلتا جا رہا ہے، سائنس کا دور ہے۔ ہاں، لوگ جو ہے حقیقت پسندی کی طرف مائل ہو رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ حقیقت کو سمجھے، جانے۔ اب ایسے حقیقت پسندانہ دور میں اگر ہم کسی کو جن شیاطین کی کہانیاں سنائیں گے تو بچے بھی بوریت کا احساس کریں گے۔ تو یہ غیر ضروری اجزاء جو ہے ہمیں افسانے میں نہیں ملتے۔ اور ایک نقاد ہے جنہوں نے افسانے کی تعریف کچھ اس طرح کی ہے کہ افسانہ بادل کی طرح ہے جو ہر لمحہ اپنی حیت بدلتا ہے۔ بادل جس طریقے سے اپنی حیت بدلتے رہتا ہے آسمان میں، اسی طریقے سے افسانہ بھی اپنی حیت بدلتا رہتا ہے۔ یا جس طرح بادلوں کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح افسانہ بھی ہر افسانہ نگار کے ہاتھوں مختلف شکل اور حیت اختیار کر جاتا ہے۔ یعنی مختصر افسانہ، دیکھیے اب اصل میں مختصر افسانہ ہی ہونا چاہیے، وہ داستان نہیں ہونا چاہیے، وہ ناول نہیں ہونا چاہیے۔ اصل اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہی ہے کہ وہ ایک نشست میں پڑھا جا سکے، اتنا مختصر ہو، بہت طویل اور طوالت نہ ہو، واقعات اور حادثات کا مجموعہ اس میں ہو، اس میں حرکت کی رفتار ہو، تیز ہو، ارتقاء غیر متوقع ہو، اور قصہ ایک غیر یقینی کیفیت سے گزرتا ہو اور نقطۂ عروج تک پہنچے، اور ایک اطمینان بخش اس کا خاتمہ ہو۔ ایسا نہیں کہ کہانی شروع کی گئی ہے، اب چونکہ مختصر لکھنی ہے تو بس لکھتے گئے، اور خاتمہ اصل میں کلائمیکس ایسا ہوتا ہے جو پڑھنے والے کو اطمینان پہنچاتا ہے کہ ہاں چلیے ہم نے جو پڑھا ہے وہ بہتر پڑھا ہے، قلبی سکون ہوا ہے، پسند آیا ہے۔ لیکن اگر کلائمیکس میں باتیں ادھوری رکھ دی جائے، چھوڑ دی جائے، تو ہوتا یہ ہے کہ سامنے والا قارئین جو ہے وہ پوری کہانی سے جو تاثر لینا ہے وہ تاثر نہیں لے سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ افسانہ نگار جب کہانی لکھے تو اس کی ابتدا اچھی ہو، اس کا آغاز، ارتقاء اور انجام، یہ جو تین حصے ہوتے ہیں کہانی کے، آغاز بھی بہتر ہو، انجام، ارتقاء بھی ہو۔ کہانی جو ہے جب ابتدا ہوتی ہے تو پھر اس کا ارتقاء ہو، اور جب اس کا اختتام ہوتا ہے تو وہ بہتر ہونا ضروری ہے۔ تو یہ رہی افسانے کی تعریف جو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ اب دیکھیے پریم چند کا ایک نام بہت ہی اہم مانا جاتا ہے اردو افسانے میں، بلکہ یہ کہوں کہ اردو افسانے کے بنیاد رکھنے والوں میں پریم چند کا نام لیا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ انہوں نے اپنے مضامین میں مختصر افسانے کے فن پر روشنی بھی ڈالی ہے، اور بقول پریم چند وہ کہتے ہیں کہ یہاں تو اختصار ہی انتہائی کمال ہے۔ یہاں پر یعنی افسانے میں اختصار، مختصر بات ہو لیکن جامع بات ہو، اور یہ ہی کمال کا درجہ رکھتی ہے۔ مختصر افسانہ، اس میں فنکار محفل شروع ہوتے ہی اپنی تمام صلاحیتیں دکھا دیتا ہے، ذرا سی دیر میں دل کو ایسے لطیف انداز سے اور اتنا مسحور کر دیتا ہے کہ جتنا رات بھر کا گانا سننے سے بھی نہیں ہو سکتا۔ مختصر افسانے میں کی خوبی یہی ہے کہ یہ بڑا ہی لطیف ہوتا ہے اور اتنا پڑھنے والے کو، قاری کو مسحور کر دیتا ہے، بلکہ وہ اس میں اپنے آپ کو کھو دیتا ہے۔ اور رات بھر گانے سننے سے یا کسی اور داستانی ناول پڑھنے سے جتنا آدمی سرور میں نہیں آتا،
اتنا ہی ناول کے سننے سے آ جاتا ہے۔ موجودہ افسانہ تحلیل نفسی اور زندگی کے حقائق کی فطری مصوری کو بھی اپنا مقصد سمجھتا ہے۔ تحلیل نفسی یعنی نفس پڑھنے والے کی نفسیات کا مطالعہ کرنا، یہ تحلیل نفسی کہلاتا ہے۔ اور یہاں پر جو افسانہ نگار ہوتا ہے وہ جب افسانہ لکھتا ہے تو اس کے سامنے قارئین ہوتے ہیں، اور ان قارئین کو سامنے رکھ کر ہی وہ افسانہ لکھتا ہے، اور اصل زندگی کو وہ مقصد بنا کر اس کہانی میں پیش کرتا ہے۔ اس میں تخیلی باتیں کم ہوتی ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ داستان ہے، داستان میں تخیلی باتیں ہوتی ہیں، وہ باتیں جن کا حقیقی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے ان باتوں کو داستانوں میں شامل کی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک اس وقت کی وہ ضرورت تھی، لیکن اب وقت بدلتا گیا ہے، لہٰذا اب ہم جب افسانے پڑھتے ہیں تو اس کا تعلق حقیقی زندگی سے ہوتا ہے، اور حقیقی زندگی میں تخیلی باتیں بہت کم ہوتے ہیں اور تجربات زیادہ ہوتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ تجربات ہی تخیل سے دلچسپ ہو کر کہانی بن جاتے ہیں۔ تجربات تخیل میں جو باتیں آتی ہیں، ذہن میں جو باتیں آتی ہیں، جو سوچتے ہیں ہم انہیں تخیل کہتے ہیں، خیالی پرواز کو تخیل کہتے ہیں۔ لیکن یہاں تجربات ہی اتنے دلچسپ ہوتے ہیں کہ وہ تخیل سے بھی زیادہ دلچسپ ہمیں نظر آتے ہیں۔ افسانے میں بہت وسیع تجزیے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں ہمارا مقصد مکمل انسان کی مصوری نہیں بلکہ اس کی شخصیت کا ایک رخ دکھانا ہوتا ہے۔ افسانے میں جس پر افسانہ لکھا جا رہا ہے اس کی پوری زندگی کا تجزیہ پیش نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ اس کی زندگی کا ایک رخ جو ہے افسانہ نگار اپنے افسانے میں پیش کرتا ہے۔ دیکھیے، اردو ادب کے اور ایک بہت بڑے ادیب ہیں سادات حسین منٹو، ان کا افسانے سے متعلق یہ کہنا ہے کہ ایک تاثر خواہ وہ کسی کا ہو اپنے اوپر مسلط کر کے اس انداز سے بیان کر دینا کہ وہ سننے والے پر وہی اثر پیدا کرے، یہ افسانہ ہے۔ یعنی افسانہ نگار نے جو تاثر لیا ہے، جو تاثر اس پر آیا ہے، یا جس تاثر کے تحت وہ کہانی لکھ رہا ہے، وہی تاثر وہ قارئین میں منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو یقیناً وہ افسانہ کہلاتا ہے، اور وہ کامیاب افسانہ کہلاتا ہے۔ وقار عظیم جو اردو فکشن کے ابتدائی دور کے ناقد ہیں، انہوں نے افسانے کی تعریف لکھی ہے۔ یہ مختلف تعریفیں ہیں افسانے کی جن کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہر ناقد نے اپنے اپنے نظریے سے افسانے کی تعریف کی ہے۔ منٹو نے کہا کہ جو تاثر افسانہ نگار لیتا ہے وہی تاثر قارئین پر آنا ضروری ہے لکھنے کے لیے۔ پریم چند نے کیا کہا ہے کہ اختصار ہی افسانے کا کمال ہے، یعنی مختصر ہو، ایک نشست میں پڑھے جانے والی کہانی ہو۔ وقار عظیم کہتے ہیں کہ افسانہ کہانی میں پہلی مرتبہ وحدت کی اہمیت کا مظہر بنا۔ کسی ایک واقعے، ایک جذبے، ایک احساس، ایک تاثر، ایک اصلاحی مقصد، ایک رومانی کیفیت کو اس طرح کہانی میں بیان کرنا کہ وہ دوسری چیزوں سے الگ اور نمایاں ہو کر پڑھنے والے کے جذبات و احساسات پر اثر انداز ہو۔ افسانے کی وہ امتیازی خصوصیت ہے جس نے اسے داستان اور ناول سے الگ کیا ہے۔ اب ڈاکٹر مسیح الزماں بھی جو ہے افسانے کی تعریف یہاں پر پیش کرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ افسانہ زندگی کی تفسیر ہے۔ زندگی میں ہونے والے جو واقعات ہوتے ہیں ان واقعات کو افسانے کے ذریعے سے پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں زندگی کا ایسا نقش پیش کیا جاتا ہے جس پر حقیقت کا دھوکہ ہو سکے۔ انہیں جب قارئین اس کہانی کو پڑھتے ہیں تو ان کو ایسا احساس ہوتا ہے کہ یہ کہیں حقیقی زندگی سے تعلق رکھنے والی کہانی تو نہ ہو، یعنی حقیقت کا اسے دھوکہ ہو جائے۔ وہ زندگی کی تعبیر بھی ہے۔ افسانہ کیا ہے؟ زندگی کی تعبیر بھی ہے اور تصویر بھی، اور اسی کے ساتھ اس میں مصنف کا ایک نقطہ نظر بھی ہونا ضروری ہے۔ تو یہ مختلف نقاد اور ادیبوں کی اپنے اپنے نظریے کے مطابق جو ہے افسانے کی تعریف میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ افسانے سے متعلق مشرق اور مغرب کے تنقید نگاروں اور تخلیق کاروں کے خیالات سے بات سامنے آتی ہے کہ افسانے کی کوئی ایسی جامع تعریف مشکل ہے جسے قبول عام بھی ملے، یعنی مکمل ایک ہی تعریف ہے، ایک ہی سینٹنس میں اس کو بیان کر دیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر اچھا افسانہ اپنے ساتھ ایک نئی تعریف بھی لے کر آتا ہے۔
ہر اچھی خوبی ایک کہانی میں جو ہوتی ہے وہ افسانے کی تعریف بن جاتی ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم افسانے کی تفہیم اور تعریف کی کوشش کریں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ افسانہ، سن لیجئے، بلکہ ہو سکا تو آپ اس کو نوٹ کر لیجئے گا، افسانہ وہ جدید نثری صنف ادب ہے جس میں کسی ایک واقعے، کسی ایک کردار، کسی ایک حادثے، کسی ایک جذبے، زندگی کے کسی ایک پہلو کو پیش کیا جائے۔ ایک بات یاد رکھیے، یہاں پر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مکمل زندگی کا تجزیہ اس میں پیش کیا جائے، بلکہ یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی ایک واقعے کو، کسی ایک پہلو کو، کسی ایک وحدت تاثر کو، کسی ایک اختصار کو جو ہے اس میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں وحدت تاثر ہونا ہے، اعجاز کہتے ہیں مختصر لفظوں میں مکمل بات کہنے کو، اور یہ شاعری بالخصوص غزل کا ایک فن ہے اعجاز۔ تو اعجاز اور اختصار ہو، انہیں مختصر میں مکمل بات ہو، مکمل مفہوم اس میں بیان کیا جائے۔ تخیل کی آمیزش ہو، تخیل جو سوچتا ہے افسانہ نگار کسی چیز کو لے کر، اس کے ذہن میں جو خیالات آتے ہیں اس کی آمیزش بھی ہونا چاہیے، اور افسانہ نگار کا ایک نقطہ نظر بھی ہو، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کو اس مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر ناول کو ایک سیب تصور کر لیا جائے تو اس کی ایک خاش کو افسانہ کہا جا سکتا ہے۔ ناول ایک پورا سیب ہے، اس میں مکمل باتیں شامل ہیں، مکمل تجزیہ ہے، اور اس میں سے ایک چھوٹا سا حصہ نکال کر پیش کرتے ہیں خاش، تو وہ افسانہ کہلاتا ہے۔ گویا اگر کسی کہانی میں کسی انسان کی زندگی کے تمام تر نشیب و فراز کو پیش کیا جائے تو وہ ناول کہا جاتا ہے، یعنی ناول میں انسانی زندگی کی مکمل کہانی پیش کی جاتی ہے۔ لیکن ناول کے برعکس جب ہم افسانے کی بات کرتے ہیں تو افسانہ جو ہوتا ہے، افسانے میں زندگی کے ایک پہلو کو ہی پیش کیا جاتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی کہ افسانہ جو ہوتا ہے ایک نشست میں پڑھی جانے والی کہانی کو کہا جاتا ہے، مختصر ہی ہوتا ہے، یعنی اختصار ہی اس کا کمال ہے۔ وہ اعجاز کی جیسی خاصیت رکھتا ہو، یعنی مختصر لفظوں میں مکمل بات بیان کرتا ہو، وہ کسی ایک زندگی کا مفصل تجزیہ پیش نہیں کرتا، بلکہ زندگی کے ایک پہلو کو پیش کرتا ہے۔ جیسے سیب ایک مکمل ناول کہلاتا ہے تو اس کی خاش جو ہے وہ افسانہ کہلاتی ہے۔ تو یہ افسانے کی تعریف تھی، اور مختلف ادیبوں اور نقادوں کے مطابق میں نے آپ کے سامنے افسانے کی تعریف پیش کی اور افسانے کے معنی آپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ عزیز دوسرے لیکچر میں ہم افسانے کی اجزائے ترکیبی پر روشنی ڈالیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔